نہیں کرتی، یعنی کامل طور پہ لٹائی نہیں جاتی، اس بدن کے اندر واپس بالجملہ نہیں آتی، اور وہ بدن حیات دنیاوی حقیقی حصی کے ساتھ قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتا، اور تو کہتا ہے روح لوٹ کے آ جاتی ہے، تو دلیل کیا دی؟ تواد روحہ فی جسدہ، تو میں نے عرض کیا چند تفسیروں کے حوالے پیش کیے، وہ تو ان تفسیروں کی نقل تھی کہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، اور سن لے حضرت تھانوی نے فرمایا اکابر کی نقل حجت نہیں جب تک اس کی سند کو نہ دیکھا جائے، یہ سب کا جواب۔ پھر تو نے کہا فقہ اکبر میں لکھا ہے، توجہ ہے کس میں لکھا ہے؟ فقہ اکبر میں، کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، توجہ کر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے، توجہ ہے، یہ امداد الاحکام ہے، فقہ اکبر میں لکھا ہے، توجہ ہے کس میں لکھا ہے؟ فقہ اکبر میں، کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، توجہ کر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے، توجہ ہے، یہ امداد الاحکام ہے، امداد الاحکام، اور یہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، جانتے ہیں اس بزرگ کو؟ اور نیچے کیا لکھا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ اس میں مسئلہ یہ چلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، مسئلہ کیا چلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ فقہ اکبر میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کفر پر مرے تھے اور وہ جہنمی ہیں۔ کسی نے سوال کیا مولوی صاحب سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ حالت کفر میں مرے اور وہ جہنمی تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فقہ اکبر میں۔ تو یہ بزرگ جواب دیتے ہیں، الجواب فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف تواتر یا سند صحیح سے ثابت نہیں۔ تواتر یا سند صحیح سے ثابت کون لکھنے والا؟ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، اور کون تصدیق کرنے والے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ پتر اور کتاباں دے حوالہ دی ضرورت نہیں، ذرا آگ تھانوی صاحب نے کوئی پتہ نہیں۔ یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فقہ اکبر کی نسبت تواتر یا سند صحیح کے ساتھ امام صاحب کی طرف ثابت نہیں۔ توجہ ہے، یہ اس کا حوالہ تھا فقہ اکبر کا، اور یہی بات فیض الباری میں علامہ انور شاہ صاحب نے لکھی کہ محدثین کے نزدیک یہ نسبت ثابت ہی نہیں۔ امام صاحب کی کتاب ہو فقہ اکبر، انج ریٹیاں نال پتر کم نہیں چلنا، تو آکدہ امام دا کول بکھایا، ذرا امام دی کتاب تے ثابت کر۔ مولانا تھانوی صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، فیض الباری والے بزرگ، علامہ انور شاہ کاشمیری، وہ فرماتے ہیں یہ امام صاحب کی تصنیف ہی نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں اکابر کو ماننے والا اکابر پہ اعتماد کرتا ہے، یہ اتنے بھی ٹیٹا ہی مارنی ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں میری بات نہیں، اب اگر تقلید کرنی ہے ان کی کر، اور پھر تیرے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ شفاء السقام کا حوالہ دیا اور وہ بھی درمیان سے کھا گیا، اور نبوی کا حوالہ دیا، وہاں پر بھی اعادہ بعض اجزاء کی طرف اور بازحہ کے لفظ کھا گیا، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ میرا پتر شرع عقائد چا ویکھیاں، اتھے لکھے لا یستلزم اعادت الروح، وہ نوع من الحیات جو ہوتی ہے وہ اعادہ روح کو لازم نہیں۔ خیالی کے اندر علامہ سیالکوٹی نے لکھا کہ المراد ہا ہنا بالحی، اس مقام پہ مراد زندہ سے وہ زندہ نہیں، ما یعاد فیہ الروح، جس کے اندر روح اٹھائی جائے، اور تیرا اپنا بابا بھی مان گیا اس اعادہ سے مراد ہے نوع من الحیات۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سند کے 4 راویوں پہ واس ہو گئی۔ نمبر 2، اس کے متن پہ واس ہے خبر واحد، اور قرآن مقدس کی آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ کے معارض ہے، عقیدہ ویسے ثابت نہیں ہوتا۔ اور نور الانوار اٹھا، حسامی اٹھا، سب کتابوں میں خبر واحد کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مخالف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مخالف۔ اور یہ روایت احادیث متواترہ کے بھی خلاف ہے، احادیث متواترہ کے بھی، حتیٰ کہ جادو وہ میرا پتر جو سر چڑھ کے بولے، سر پھوڑ کے
टोरे, सर फोड़ के टोरे। आसनुल कलाम दूसरी जिल्द। तू कहता है कुरान कहता है रूह लौट आई, तवज्जो है, तू कहता है कुरान कहता है रूह लौट आई। और ये किताब जरा देखनी है, किसकी किताब है? मौलाना सरफराज खान। मौलाना सरफराज बेचारे की किस्मत, उनकी किस्मत कि अब अपनों ने भी फतवे लगाने शुरू कर दिए। हकीकत है हमें रहम आती है। और ये जालिम इशाअतुत तौहीद के दुश्मन नहीं, ये अल्लाह की तौहीद के दुश्मन हैं। मौलाना मोहम्मद यूनुस नमानी साहब, मसलक आप जमीयत इरशाद तौहीद व सुन्नत, सदाकत की निशानी, सदाकत की निशानी। हयातियों के लिए कहने रबानी, हयातियों के लिए कहने रबानी। बस मैं अपना बयान इंतहाई मुख्तसर करता हूँ, सिर्फ चंद एक मिनट आप तो जो फरमाएं। मैंने कहा बेटा कहता है रूह लौट के आ गई। अब जरा अब्बे जी की सुनो। और बेटे का दावा है कुरान कहता है रूह लौट के आ गई। क्या है? कुरान कहता है रूह लौट के आ गई। अब मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की सुनो। मौलाना फरमाते हैं कुरान करीम सही अहादीस और इजमा से, कितनी बातें हो गई? कुरान करीम सही अहादीस और इजमा से ये बात साबित है कि आसमानों में फरिश्ते और अरवा हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अरवा हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जस्दे उनसरी के साथ, बल्कि तमाम दीगर मोमनों की रूहें, बल्कि तमाम दीगर मोमनों की रूहें आसमानों में मौजूद हैं, आसमानों में मौजूद हैं। मौलाना सरफराज साहब तो फरमाते हैं कुरान का फैसला भी यही और अहादीस मुतवातरा का फैसला यही और इजमाए उम्मत का फैसला यही कि अंबिया की अरवा, मोमिनीन की अरवा ये आसमानों में होती हैं। जबकि बेटा कहता है, पुत्र कहता है कि रूहें फिर वापस आ जाती हैं। तो आदो रूह हूं, तो मेरा पुत्र पहले ए तय कर अब्बा सच्चा या तू सच्चा। मौलाना सरफराज